بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ زیادہ تر مجھے وہم اور وسوسے آتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ذہن منتشر بھی رہتا ہے اور کسی بھی کام میں جی نہیں لگتا، تو اس سے بچنے کے لیے کیا دعا ہے یا کیا وظیفہ ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہم اور وسوسے اور شیطانی خیالات واقعی بڑی ہی تکلیف دہ چیز ہیں۔ جب کوئی آدمی اس طرح کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، وہمی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا کسی کام میں جی نہیں لگتا۔ اگر وہ کتاب پڑھتا ہے تو پڑھنے میں جی نہیں لگتا ہے، جو پڑھتا ہے وہ یاد نہیں رہتا ہے، کوئی بھی کام وہ یکسوئی کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے، ہر وقت خیالات کا ایک جمگھٹا رہتا ہے، جس کی وجہ سے مائنڈ بہت ہی ڈسٹرب رہتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے وسوسوں کی اور خیالات کے آنے کی شکایت کی، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب اس حالت کو پہنچ جائے تو اللہ کی پناہ طلب کرے اور باز آ جائے۔ لہذا جب بھی اس طرح کے خیالات ہوں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، برے خیالات سے، برے ارادوں سے، وہم سے اور شیطانی وسوسوں سے۔ بہت سی مرتبہ آدمی کو اس طرح خیال آتا ہے کہ اگر میں نے یہ کر لیا تو پھر فلاں نقصان ہو جائے گا۔ بہت سی مرتبہ آدمی کوئی عمل کر لیتا ہے، اس کے باوجود بھی اسے یہی خیال آتا رہتا ہے کہ میں نے وہ کام کیا ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے وضو کرتے ہوئے کلی کر لی، لیکن اسے پھر یہی خیال آ رہا ہے میں نے کلی نہیں کی، وہ پھر کلی کرتا ہے، اور پھر خیال آتا ہے کہ میں نے کلی نہیں کی، پھر کلی کرتا ہے۔ جیسے اسی طرح نماز میں بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد اس نے سورت بھی ملا لی اور خیال آ رہا ہے کہ نہیں تو نے سورت نہیں ملائی، پھر وہ سورت ملاتا ہے، پھر اسی طرح کا خیال آتا ہے وہ پھر سورت ملاتا ہے۔ اسی طرح کسی آدمی نے استنجا کر لیا، پیشاب کر لیا، پیشاب کے بعد اچھی طرح اس نے استنجا کر لیا، اس کے بعد بھی یہ خیال آتے رہتے ہیں کہ میرا قطرہ ٹپک گیا، حالانکہ قطرہ نہیں ٹپک رہا ہوتا ہمیشہ، بلکہ زیادہ تر وہ وہم ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ بیماری بھی ہوتی ہے لوگوں کو قطرات ٹپکنے کی، لیکن عام طور سے جو آدمی وہمی ہوتا ہے اس کو صرف وہم ہوتا رہتا ہے، حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آدمی اپنے آپ کو خود سمجھانے کی کوشش کرے اور وہ اپنے آپ پر کانفیڈنس اور اعتماد رکھے کہ نہیں میں نے یہ عمل کر لیا ہے، اس کو ریپیٹ نہ کرے، دہرائے نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کلی کر لی، اب خیال آ رہا ہے نہیں کی، تو اب دوسری مرتبہ بالکل کلی نہ کرے، خیال کو جھڑک دینا اور اس وہم کو دوسری مرتبہ نہ کرنا، یہی اس سے نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی خیال آئے، پریشان آئے، تو اپنے آپ کو وہ کام میں مشغول کر لے، اپنے آپ کو بزی رکھے تو خیالات سے نجات مل جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرے ان خیالات سے اور ان وسوسوں سے۔ اسی طرح دوسری ایک دعا بھی ہے جس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اس دعا میں بھی پناہ مانگی گئی ہے، لہذا یہ دعا ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے، آپ اللہ سے پناہ طلب کر لیا کریں، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ لہذا جب کوئی اسی طرح کا بلا وجہ کا خیال آئے، وہم، شیطانی وسوسہ ہو، تو سب سے پہلے تو اسے جھڑک دے، اور وہم ہو تو اس کو ریپیٹ نہ کرے اس کام کو، بلکہ اپنے آپ پر اعتماد رکھے، اسے جھڑک دے اور ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس طرح کے خیالات اور شیطان وسوسوں سے حفاظت رہے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔